بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر. آج ہے 7 جون اور ہفتے کی شب. عید کا پہلا روز گزر گیا اور عید کے موقع پہ پاکستان کے سیاسی اور غیر سیاسی عسکری حکمرانوں نے بڑے بڑے پیغامات جاری کیے گئے. عوام الناس کے نام پیغامات جاری کیے. اتحاد، ایمان، یقین، محکم یقینت کی بات کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کے جذبے کی بھی بات کی گئی اور وطن پر قربان ہونے کی بھی بات کی گئی. لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے کچھ حکمرانوں نے پاکستان میں عید منائی اور کچھ حکمرانوں نے حج اور عمرے کے دوران سعودیہ میں عید منائی. تو اصلاً اس وقت سچویشن کیا ہے؟ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ایک بڑی خبر جو ہے وہ ہے جج صاحب کے سامنے کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے اور ایک پیغام دیا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور خاص طور پہ بڑا جاندار قسم کا پیغام ہے. اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں. اس وقت پاکستان میں اس عید کے موقع پہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری بہت عروج پر ہے اور بہت بری حالت ہے. جتنی بھی کہا جائے کم ہے. ہمارے مزدور سے لے کے ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں کام کرنے والے کسانوں تک کی زندگی جو ہے وہ ایک مصیبت میں گزر رہی، عذاب میں گزر رہی ہے. اور کسی بھی مزدور کو، خواہ وہ دکان پہ کام کرتا ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا پھر وہ کسانوں میں اپنے کھیتوں میں بیٹھا کام کر رہا ہے، کسی کو اس کا حق نہیں مل رہا. اور ورلڈ بینک کی رپورٹ آ چکی، عالمی مالیاتی اداروں کی رپورٹس آ چکی، جس کے مطابق پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی یعنی کہ 11 کروڑ جو ہیں پاکستان کی آبادی جو ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. غربت، بے روزگاری اور مفلسی کے اعتبار سے مہنگائی عروج پر ہے اور عید پر بھی مہنگائی نے کوئی کمی کسی نہیں آئی، اور جو معمولی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ بھی 40 50 روپے فی کلو تک بڑھی، یعنی کہ ٹماٹر کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حکمران جو ہیں وہ عوام الناس کے بجائے اپنے اوپر زیادہ خرچ کر رہے ہیں. کچھ خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، کیونکہ اس وقت جو HRCP جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے پاکستان میں کام کرتی ہے، اس نے کہا ہے کہ ملک بھر میں لاکھوں مزدور ایسی آمدنی پر کام کر رہے ہیں جو معقول تنخواہ کی حد سے بہت کم ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور بجلی اور ادویات جیسی ضروریات چیزوں کی ادائیگی کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ کیا کریں. وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کریں یا بجلی کا بل ادا کریں، وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال کریں یا پھر ان کی تعلیم جاری رکھ سکیں، وہ اپنے گھر کا کرایہ ادا کریں یا پھر اپنا کچن چلائیں. یہ سچویشن ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ 75,000 روپے فی خاندان جو ہے وہ کم از کم آمدنی ہونی چاہیے. 75,000 روپے کم از کم اجرت ہونی چاہیے، جو کہ اس وقت 30-35,000 روپے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل معقول بات ہے اور یہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 75,000 روپے تنخواہ کم از کم کرنے سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے عللے تللے اس وقت آسمانوں کو چھو رہے ہیں، اور ان کی عیاشیاں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، اور وہ یہ سب کچھ میرے اور آپ کے پیسوں سے کرتے ہیں اور جو ہم ٹیکس دیتے ہیں. اور اس وقت پاکستان کا ہر شہری کسی نہ کسی شکل میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے. اگر آپ دودھ بھی خریدنے جاتے ہیں، آپ چینی خریدتے ہیں، آپ معمولی سے معمولی کوئی چیز اس پہ بھی GST ہوتا ہے. آپ ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں، GST ہے. آپ صابن خریدتے ہیں، اس پہ GST ہے. جنرل سیلز ٹیکس کے نام سے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. آپ موبائل فون جس کو یوز کرتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. لیکن وہ پیسہ آپ کی ذات پہ خرچ نہیں ہوتا، عام آدمی کی فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا، وہ پاکستان کو فلاحی مملکت بنانے پہ خرچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑے بڑے حکمرانوں کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے، ان کے عللوں تللوں پہ خرچ ہوتا ہے. اور حال ہی میں 2 دن پہلے کی بات ہے کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جن کے پاس آلریڈی مراعات کا انبار ہے، اور وہ ان کی تنخواہوں میں 2-2.5 لاکھ سے بڑھا کر ان کی 13 لاکھ روپے کر دی گئی، 600 گنا زیادہ کر دیا گیا ہے. جبکہ اگر آپ بجٹ میں دیکھیں گے تو تنخواہوں میں اضافہ کتنا کیا جا رہا ہے؟ 10% بڑھایا جا رہا ہے، میکسیمم 10%، اور وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے واپس لے لیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہ بھی یہی تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہوتا ہے. پچھلے سال یعنی 11 مہینوں میں 500 ارب روپے کا ٹیکس وہ دے چکا ہے. تو یہ تو ایک ہے حقیقت. اور جبکہ دوسری ایک عیاشی آپ کو میں بتاؤں کہ جو کہ کیونکہ ہم
نمود و نمائش پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور نمود و نمائش اور میڈیا پہ اشتہارات، اور میڈیا کو ہم دیتے ہیں اشتہارات جو دیتے ہیں وہ برائب ہوتی ہے، بنیادی طور پر رشوت ہوتی ہے، تاکہ حکومت کی اچھی سے اچھی تصویر بنا کر پیش کی جائے اور حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی خبر نہ آئے۔ اور وہ دانشوروں کو بھی خریدتے ہیں، وہ میڈیا مالکان کو بھی خریدتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ عام آدمی کی خبر، عام آدمی کے مسائل اجاگر نہ کیے جائیں۔ ابھی ایک خبر ہے، لاہور کی سڑکوں پر قربانی سے پہلے عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے۔ اب اس سے بندہ پوچھے کہ عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور اس سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر، بس سٹاپس پر جو ہے عوامی مقامات کو عرق گلاب سے مہکا دیا گیا۔ تو میں صرف یہ پوچھتا ہوں، جو اس وقت ٹک ٹاکر سرکار ہے، جعلی سرکار ہے، کہ اگر یہی پیسہ آپ عرق گلاب پہ جو پیسہ خرچ کیا ہے، یہ پیسہ آپ ہسپتالوں پہ خرچ کریں، ان مریضوں پہ خرچ کریں، ان ڈاکٹرز کو دیں، ہسپتالوں میں ادویات رکھیں، وہاں پہ سہولیات دیں، آپ بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹرز کو جا کے گالیاں دیں، دھمکیاں دیں، ان کو ٹرانسفر کریں، ان کو معطل کریں، یہی پیسہ آپ ہسپتالوں پہ لگائیں اور وہاں پہ عام آدمی کا علاج ہو۔ یہی پیسہ آپ تعلیمی اداروں پہ خرچ کریں، وہاں پہ ایک عام بچے کا، عام شہری کا بچہ جو ہے وہ اسکول حاصل کر سکے، اس کو کتابیں مل سکیں۔ تو یہ جو اس طرح کے ڈرامے بازی کی جاتی ہے، اس ڈرامے بازی کا مقصد سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں اور دکھاوا کیا جائے۔ سوئٹزرلینڈ سے سرجری کروائی جاتی ہے، اور باقی تو چھوڑ دیں۔ یہ ہے جی ایک نمود و نمائش کا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے جی پالیسنگ کے نظام کو ٹھیک کریں، آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، اس کے بجائے اس کے کہ اس طرح کے کام کیے جائیں۔ کیونکہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق یہ بڑا واضح طور پہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب تو چیخ کر بیچاری کہہ رہی ہے کہ جناب مسلم لیگ نواز بتائے کہ 10 سیٹوں کے علاوہ 11ویں سیٹ بتائے جو کہ اس نے خود جیتی ہو۔ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ ندیم افضل چند صاحب سے کہ جناب یہ سارے کا سارا جعلی نظام پیپلز پارٹی ہی کی بدولت کھڑا ہے، وہ بھی اس کی اسی طرح حصہ دار ہے۔ ہمت کریں، آپ اس نظام سے نکلیں اور نئے الیکشن صاف شفاف کروائیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور آپ کی بات میں وزن بھی ہوگا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب یہ سیٹیں نہیں خریدتے، بلکہ یہ اب 3 بڑوں کو خریدتے ہیں، 3 بڑوں کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں، اور 3 بڑوں کے ساتھ معاملہ طے کر کے آرمی چیف آپ کا ہو گیا، چیف جسٹس آپ کا ہو گیا، اور چیف الیکشن کمشنر آپ کا ہو گیا، بات ختم، اور پھر ساری چیزیں خود بخود ہی مینج ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں جناب، کیونکہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے، بلکہ انہوں نے اس ڈیل کو ہی اوپن کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مریم صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور یہ جو جنگ جیتی ہے یہ شہباز شریف صاحب نے جیتی ہے، اور شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ بالکل ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ان کا جو قیادت تھی شہباز شریف صاحب کی تھی، فوج کی قیادت حافظ صاحب کے پاس تھی، لہٰذا یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ اور فیلڈ مارشل بالکل صحیح بنایا گیا ہے، اور فیلڈ مارشل میں نے بنوایا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کر دی ہے کہ جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب میں مریم صاحبہ انہوں نے کہا بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو تینوں اصحاب ہیں، 2 بھائی اور ایک دختر نیک اختر، جو تینوں ہیں یہ تینوں فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور یہ فارم 47 جو ہے وہ جنرل صاحب کا ہی مرہون منت ہے، اور چونکہ تینوں کے حلقوں کی پیٹیشن جو ہیں الیکشن پیٹیشنز پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ پینڈنگ پڑی ہیں اعلیٰ عدالتوں میں، الیکشن ٹریبیونلز میں، نواز شریف صاحب کے خلاف بھی، شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی، مریم صاحبہ کے خلاف بھی، اور ان کو کوئی سنتا نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جنرل صاحب ان کے ساتھ ہیں۔ تو فیلڈ مارشل کا بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ میں نے ہی بنایا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جناب، یہ سب کچھ وہیں پہ ہوا جہاں پہ ہم سب کا تھا، ہمیں اندازہ ہے، باقی کسی کو ہو یا نہ ہو۔ دوسری جناب خبر ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بڑی زبردست جا رہی ہے جناب۔ تو ایک رپورٹ، اور ٹاپ لائن ریسرچ کی رپورٹ ہے، میری آپ کی نہیں ہے، یہ کسی اپوزیشن جماعت کی نہیں ہے۔ پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان قرضوں پر سود کی ادائیگی کا بل بھی تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ تازہ ترین مالیاتی جائزے کے مطابق صرف 6 سال کے عرصے میں قرضوں پر سود کی ادائیگی 2000 ارب سے بڑھ کر 8600 ارب تک پہنچ چکی ہے۔
टॉप लाइन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक सूद की ये भारी रकम मुल्क की मईशत पर गहरे असरात डाल रही है और इसकी बुनियादी वजह मुसलसल बढ़ते हुए अंदरूनी और बैरूनी कर्जे और बुलंद शरह सूद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्जों पर सूद की अदायगी पर अब पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार के तकरीबन 8% तक पहुंच चुकी है, जो कि गुज़श्ता चंद बरसों में इसी तनासब के हिसाब से 2 गुना होने का सबूत है। और माहिरीन ने यह कहा है कि कर्जों की इस भारी कीमत ने पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसियों पर मनफी असरात डाले हैं, जिसके नतीजे में हुकूमत के पास तरक्याती मनसूबे, सेहत, तालीम और अवामी खदमात के लिए माली वसाइल में वाज़ेह कमी हुई है। तो ये हमारी है मईशत का हाल। अब ज़रा इस सारी सूरत हाल को आपके सामने रख दिया है, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं जनरल साहब, उनके बारे में हर रोज़ एक ख़बर आ जाती है और जो उनके और हुकूमत के बहुत ही करीबी लोग समझे जाते हैं, करीबी हल्के समझे जाते हैं, और जो सियासी दानिश्वर और जो अदरवाइज जो दानिश्वर हैं सब के सब जो उनके करीब हैं वो हर रोज़ एक ख़बर दे देते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। वो जो ख़बर देते हैं वो वही ख़बर देते हैं जो उनको बताई जाती है और वो आके आपको बयान कर देते हैं। तो मामला कुछ यूँ हैं कि लास्ट हियरिंग पे जी जेल अदालत में इमरान खान साहब ने जज साहब से मुखातिब होकर एक बात की है और उन्होंने कहा है कि जज साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और वो ये है कि फील्ड मार्शल ने अगर कसम खाई है तो मैंने भी अहद किया हुआ है। फील्ड मार्शल ने कसम खाई है कि वो आइन शिकनी, कानून शिकनी और इस जाली निज़ाम को तक़वियत देंगे और मुझसे नफ़रत उरूज पर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ये कसम खाई है कि इस सिस्टम को ठीक नहीं करना, तो फिर मैंने भी अहद किया हुआ है कि कभी भी यजीद की बैत नहीं करूँगा। और ये ख़बर का इंकशाफ जो है हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे फ़खर भाई, उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि ये ओपन कोर्ट में ये बात उन्होंने कर दी है और उन्होंने कहा है कि सारे का सारा सिस्टम स्ट्रक है, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो रही है। लेकिन अगर हमारे जो फौजी हुक्मरान हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और सब कुछ उन्हीं के पास है, अगर वो ये समझते हैं कि वो उस पे ये सारे जाली निज़ाम पे उनको फ़ख्र है तो और वो कसम खा के बैठे हैं, तो फिर मैंने भी कसम खाई हुई है। तो यजीद जो है, यजीद और शमर और फ़िरौन और नमरूद और ये सारे के सारे बड़े बड़े हो गुजरे हैं, इन्होंने बिल आखिर फना होना है। तो मैं एक बात बड़ा आजिज़ी के साथ कहूँगा कि तमाम ताकतवर लोगों के साथ कि जनाब ज़रा थोड़ा सा अपनी नज़रों को नीचे भी देखा करें, अपने पाँव की तरफ भी देखा करें और कभी कभी कब्रिस्तान की तरफ भी देख लेना चाहिए हमें किस तरफ जाना है। और अगर ये सारे का सारा सिलसिला इसी तरह इस जाली निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देते रहे तो ये आग जो है वो आप तक भी पहुंचेगी और जब पहुंचेगी तो फिर आप बच नहीं सकेंगे। हमारे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी है, असूलों की बुनियाद पर छोड़ी है, इसलिए अच्छी आवाज़ हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन के रातों रात फॉर्म 47 के ज़रिए नताइज बदले गए, मैं तो अब ये सोचने पर मजबूर हूँ कि टैक्स गुज़ारों का पैसा इलेक्शन प्रोसेस पर खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। जब आपने दफ्तर में बैठ कर फॉर्म 47 पर ही नताइज जारी करने हैं तो फिर क्या फ़ायदा। मुस्तफ़ा नवाज़ भाई ने ये बात तो सही की है, लेकिन मैं उनके एक बात कहूँगा कि जनाब ये सब कुछ बेसबब नहीं है, बल्कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो जनरल अयूब खान साहब से भी मुतासर हैं और जनरल ज़िया साहब से भी मुतासर हैं। इसीलिए वो उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उन पॉलिसियों में इनका अमल दखल बहुत नज़र आता है। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जनरल ज़िया साहब के जो शुराई निज़ाम है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल वो बन गए हैं। जनरल अयूब खान साहब पहले डिक्टेटर थे और अब वो जनरल ज़िया साहब की पॉलिसियों पे अमल पैरा हैं और वो एक शुराई निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें पिक एंड चूज़ होगा, जिसमें इलेक्शन नहीं होगा। फिर वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।